انسان کی قیمت سے متعلق جو بات ہم نے عرض کی، اس کے ذیل میں مصنف نے دو اشکالات ذکر کیے ہیں، وہ درمیان میں رہ گئے تھے۔ ایک اشکال یہ ذکر کیا ہے کہ ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کی قیمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمت عطا فرمائی ہے، تو کیوں عطا فرمائی ہے، کس لیے عطا فرمائی ہے ہمیں قیمت، یہ جی انسان کو اشرف کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک علیم ذات ہیں اور حکیم ذات ہے، وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، لہذا ہر چیز جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں، اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علم اور حکمت کی مالک ہے، جو انسان کے علم اور حکمت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت پر مبنی بات ہے اور اس کا انسان کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عمل اور اللہ تعالیٰ کا ہر فعل وہ اس کی غایت قوت اور پرفیکشن پر مبنی ہے اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے خالی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قوی وہ جس چیز کو جس طرح بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اگر اس نے اشرف بنایا ہے اور کیا نام ہے اقوی بنایا ہے، تو وہ واقعی اسی طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور انسان کے جو کیا نام ہے اشرفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کے غلبے پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور قوت پر جو چیز مبنی ہوگی اس میں واقعی وہی صفت پائی جائے گی، کیونکہ وہ اس صفت کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنایا؟ تو یہ کیوں بنایا، یہ اللہ کے علم اور حکمت سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ اس کو اللہ کے اور اس پر اشکال کرنا وہی ہوگا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پر اشکال وہ انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فعل پر جو اشکال کا ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کیا نام ہے اینتھروپومورفزم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اینتھروپومورفزم کا پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بنیادی مرض ہے، ایک نفسیاتی مرض ہے انسان کا، ایک سائیکالوجیکل فیلسی ہے یا اسپریچول فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہنے لگے جو وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں کہنے لگتا ہے یا کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے پہلے اس مرض کا علاج کیا جائے تو پھر یہ اشکال باقی نہیں رہے گا کہ اللہ کو اپنے انسانوں سے ماورا سمجھا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا اور اس کے علم اور حکمت انسان کے احاطے علم و حکمت میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلا اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اشرف بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو یہ ایک سبجیکٹیو رائے ہے، ایک سبجیکٹیو سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی، یہ کوئی آبجیکٹیو ہونا تو اس کا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سبجیکٹیو ہے۔ ابھی میں نے پہلے سمجھایا نا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو انفرادی رائے کو کہتے ہیں، آبجیکٹیو جو ہے وہ ایک آفاقی امر کو کہتے ہیں، حقیقت پر مبنی، یعنی ریالٹی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو سبجیکٹیو کہنا یہ لغوی اعتبار سے ہی غلط ہے، کیونکہ سبجیکٹیو سٹیٹمنٹ یا انفرادی رائے یہ اس کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر رائے دہندہ جو ہے وہ ایک محدود علم رکھتا ہو اور ایک محدود احساس رکھتا ہو، یعنی لیمیٹڈ اس کا جو علم ہے، نالج ہے، وہ لیمیٹڈ ہو، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ انفرادی رائے ہے۔
اور اس کے خلاف رائے ہو سکتی ہے، دوسروں کی رائے اس کے خلاف ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو سبجیکٹو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کی مخالفت یا اس کی غلطی نہیں کی، اس میں کیا نام ہے، غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رائے کے نافذ کرنے پر قادر ہیں، تو کیسے اس کی رائے کو پھر سبجیکٹو اور انفرادی خیال کہا جائے گا؟ بلکہ وہ سب کے نزدیک، ایک تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، دوسری اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب نہ مخالفت ہو سکتی ہے، نہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ کیا ہی ہوگی؟ آبجیکٹو اور آفاقی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انفرادی کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا، یہ اللہ کی انفرادی رائے ہے، نعوذ باللہ، یہ بات سرے سے درست نہیں، کیونکہ انفرادی رائے یعنی سبجیکٹو سٹیٹمنٹ، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی لفظ رائے نہیں استعمال کرتے، کیونکہ رائے تو وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ قابل للبحث ہو، وہ قابل کیا ہو؟ للبحث ہو۔ شیخ سعید رمضان البوطی سے ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا ایک مجلس کے اندر کہ شریعت کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت نے ٹوکا کہ شریعت کی رائے نہیں ہوتی، شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ شریعت کی کیا ہوتی ہے؟ حکم ہوتا ہے، کیونکہ شریعت تو اللہ کا حکم ہے۔ اس وجہ سے رائے تو وہ ہوتی ہے جو قابل للبحث ہو، اس میں خطا اور صواب کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم، شریعت کا حکم جو ہے وہ حکم ہے، وہ رائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے رائے کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہیں شریعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ شریعت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ حکم لفظ استعمال کیا جائے گا، فیصلے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، رائے نہیں استعمال کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی انسانی قیمت سے متعلق بات۔ اگلے مولانا نے یہ بات، مصنف نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ الحاد جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی غایہ نہیں رکھتا۔ انسان کس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نہ اس کے پاس انتہائی امید ہے، نہ انسان کی قدر و منزلت حقیقی الحاد کے اعتبار سے ثابت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی انسان کے لیے کوئی غایہ اور غرض ہے اس کے لیے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غایہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک انگریزوں سے نقل کیا ہے کہ وہ غایہ کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیا فلاسفر ہیں جس کا نام ہے لوڈوگ ویٹگنسٹائن۔ لوڈوگ ویٹگنسٹائن کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے کہ I don't know why we are here۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں یہاں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، but I am pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves۔ لیکن مجھے یہ کامل یقین ہے کہ یہاں اس لیے نہیں آئے کہ بس مزے اڑاتے رہیں، ٹھیک ہے جی، مزے کی زندگی گزارتے رہیں، اور ہمارا کوئی غرض نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ میرے خیال میں ہمارا پیدائش کی غرض اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایتھیزم آپ کو کیا غایہ مہیا کرتا ہے؟ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایتھیزم کے نزدیک تو ہم موجود بالبخت والاتفاق ہیں، ٹھیک ہے جی، رینڈملی موجود ہوئے ہیں، اور اتفاقاً ہمارا وجود ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب کوئی غرض نہیں ہے تو ظاہر بات ہے غایہ بھی نہیں ہے، کیونکہ غرض اور غایہ تو ایک دوسرے کو کیا ہوتے ہیں؟ لازم ملزوم ہوتا ہے۔ جو پیدائش سے پہلے ہوتا ہے، آپ لوگوں نے غرض و غایہ کا فرق پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، مرتب علی الشیء جو ہوتا ہے وہ غایہ ہوتا ہے، اور باعث علی الشیء جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غرض ہوتا ہے۔ فرق اس دونوں کے اندر اعتباری ہے، بدایہ اور نہایہ کا فرق ہے غرض و غایہ میں۔ تو جب انسان کی کوئی غرض نہیں ہے تو کوئی غایہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی کو لہذا ایتھیزم کے نزدیک انسان کی کوئی غایہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انسان جب سوچتا ہے، چاہے ایک عام انسان ہو، آپ اس کو کسی چیز پر ہاتھ رکھیں، کسی چیز کو وہ سوچے تو اس کو غایہ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اس میز کا کوئی غایہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو کیا نام ہے چھت ہے، اس کا ایک غایہ ہے، لائٹ ہے، اس کا ایک غایہ ہے، کتاب ہے، اس کا ایک غایہ ہے۔ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے کہ آپ فرض کریں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ نے کپڑے اوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کرسی کا کیا غایہ ہے، تو آپ کا ذہن آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے اس کپڑوں کا کیا غرض ہے اور کیا مقصد ہے، تو آپ کا ذہن آپ کو جواب دے گا کہ اس کا بھی یہ غرض ہے۔
غرض یہ کہ دنیا کے اندر آپ کسی چیز کو بھی پوچھیں تو وہ آپ کا ذہن آپ کو جواب دے گا، لیکن اگر نہیں دیتا اپنے بارے میں تو یہ آپ کی کم عقلی اور کم علمی ہوگی، یہ نہیں کہ انسان کا کوئی غایہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل سوال ہے کس کے لیے؟ ایتھیسٹ کے لیے، کہ انسان کی پیدائش کی غرض کیا ہے۔ اگر انسان کی پیدائش کی کوئی غرض نہیں ہے، جیسا کہ نیچرلسٹ فلسفہ کہتا ہے، فلاسفیکل نیچرلزم کہتا ہے، تو اس پر ایک عقلی اشکال ہوتا ہے انسان کے، کہ دنیا میں تو کوئی چیز بھی بے غرض ہمیں نظر نہیں آتی، بے فائدہ نہیں آتی، انسان ہی ایک اعلیٰ چیز ہے جو کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، یہی بے غایہ ہے۔ بہرحال یہ جو انسان ہے، اس کے ایتھیزم کے ورلڈ ویو کے مطابق انسان ہیز نو الٹیمیٹ پرپز، انسان کے لیے کوئی الٹیمیٹ پرپز، کوئی غایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سائنسدان فلسفی کا قول انہوں نے نقل کیا ہے البرٹ کیموس کا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم انسان جو ہے دنیا کے اندر اس وقت اچھی زندگی گزاریں گے جب ہم اپنے غایہ کو نہ سوچیں۔ اگر غایہ کو سوچیں تو پھر اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، پھر پریشانی اور بے چینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ "You will never lie if you are looking for the meaning of life"، تم زندہ نہیں رہ سکتے اچھی طرح اگر تم زندگی کے مقصد کو سوچو کہ زندگی کیوں ہے، زندگی کیوں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایتھیسٹ کہتا ہے کہ ہم ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں، ہم ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں، ایک سمندر میں جس کا کوئی غایہ نہیں ہے، اور آخر اس ڈوبتی کشتی کا ڈوبنا ہی ہے، آخر اس کشتی کا کوئی منزل نہیں ہے، بس یہ اسی سمندر کے اندر کیا نام ہے گھومتی پھر کر جو ہے وہ آخر میں کیا ہو جائے گی؟ غرق ہو جائے گی۔ کوئی منزل نہیں ہے، کوئی غایہ نہیں ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ بہرحال یہ تو ایتھیزم کا نظریہ ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی غایہ نہیں ہے۔ اسلام کیا فرماتا ہے؟ تو قرآن نے واضح فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، انسان کے لیے جو ہے وہ ایک غایہ پیدا کیا ہے اور ایک مقصد پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا انسان اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے ہے، اور دنیا ساری کی ساری ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی۔ ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے اپنے لیے غایے تجویز کرنے کی مختلف کوششیں کی گئی، ٹھیک ہے جی، کہ غایہ ہمارا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایک فطری سوال ہے، یہ ایک فطری سوال ہے کہ ہم کیوں ہیں یہاں، ٹھیک ہے جی۔ تو دو قسم کے جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو ایتھیسٹ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے لیے بنیادی طور پر غایے کے اندر احتمالات موجود ہیں، یعنی کوئی متعین غایہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ ہر ممکنہ کیا نام ہے غایے کو یہ اپنے لیے متعین کر سکتا ہے، ہر ممکنہ غایے کو اپنے لیے کیا کر سکتا ہے؟ متعین کر سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا سائنسدان بنوں، ٹھیک ہے جی۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا کسان بنوں گا، اور ایک یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا تاجر بنوں گا۔ تو یہ خود انہوں نے اپنے لیے غایہ تجویز کر لیا، بس اسی غایے کے تحت زندگی گزار، اسی غایے کے تحت زندگی گزار۔ مصنف کہتا ہے یہ اس عقلی اور فلسفی اشکال کا جواب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں اپناتا، یہ تو بس محض تظاہر بالغایہ ہے، اور تظاہر بالغایہ یہ غایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کو اپنے غایہ میں متعین کرنے میں غلطی ہو جائے گی، کیا غایہ متعین کرنے میں غلطی ہو جائے گی، پھر لوٹے گا، پھر کوئی اور غایہ تلاش کرے گا، تو اس طرح انسانی زندگی کا رخ متعین نہیں ہوگا، جہت متعین نہیں ہوگی، اس کے اندر بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ انسان کے غایہ نہیں ہو سکتے، جو کہ کیا نام ہے آبجیکٹو نہیں ہے، سارے کے سارے سبجیکٹو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر ایک کا غایہ کس پر مبنی ہوگا؟ انفرادی خیال پر، ٹھیک ہے جی، جو انسانیت کے لیے خوشحالی کا متضمن اور ضامن نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں اس کی مثال مصنف نے بڑی اچھی مثال دی ہے، عربی ترجمے والے نے چھوڑ دی ہے، کہ انسانی کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ ہم بچے ہوتے ہیں، بچے اپنے لیے کھیل کا وہ بناتے ہیں ترتیب، اور کوئی جو ہے اس کے اندر ماں بن جاتی ہے، کوئی باپ بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی کسان بن جاتا ہے۔ لیکن کیا بچپن کے اندر کھیل کے اندر کسی کا ماں باپ بن جانا یہ حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں؟
یا یہ جو ہے وہ حقیقی تاجر ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی حقیقت وہ اس بچوں کے کھیل کے اندر بننے والے ماں باپ سے کئی کئی گنا مختلف ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ وہ بچپن کا جو ماں باپ بننا ہے، جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں حقیقی، تو پھر اپنے اوپر ہنستے ہیں کہ ہم اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے، میں تاجر بن جاتا تھا، لیکن تظاہر بالغایا کہ میں تاجر بن گیا، ٹھیک ہے جی، یہ حقیقی تاجر تو نہیں ہوتا، یہ حقیقی تاجر نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو غایہ متعین کرنا ہے، یہ اپنے جو فطری سوال ہے، کبھی یہ اس کا جواب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا انہوں نے غایہ یہ بیان کیا ہے جو بیولوجیکل تحقیقات پر اور ریسرچ پر مبنی ہے، جو کہ آج کل کے جو مشہور بیولوجیکل ہے رچرڈ ڈاکن نے کہا ہے کہ انسان کا غایہ اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی نسل کشی کرتا رہے، یعنی اپنی نسل کو بڑھاتا رہے۔ اس کی ایک کتاب ہے دا سیلفش جین، اس کے اندر لکھتا ہے کہ انسان کا غایہ یہ ہے کہ وہ اس کی نسل اور اس کے جو جینز ہے، ڈی این اے ہے، وہ باقی رہے، اور اس کے اندر کیا ہو؟ کثرت۔ لہٰذا ان کے نزدیک انسانی زندگی کا غایہ کیا ہے؟ کہ وہ بچے پیدا کرتا رہے اور اپنے نسل کو باقی رکھے، کیونکہ بقائے نسل ہی ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ ترقی کی معراج ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جو ڈارونسٹ ویو ہے یا ڈارونزم کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ البقاء للاصلح، انسان یا جو بھی نوع ہے وہ زیادہ مدت تک باقی رہے، وہی کامل نوع ہوگی۔ لہٰذا ان کے نزدیک کمال کیا ہے؟ ان کے نزدیک بس کمال یہ ہے کہ وہ ہم بچے پیدا کرتے رہیں اور اسی طرح اپنے نوع کو باقی رکھے، یہی انسانیت کی معراج۔ اور اس انسانیت کی معراج جو ہے، اس کے اندر جانور انسان سے بڑے فائق ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اپنے بچے پیدا کرنے پر ہم سے زیادہ قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک ہی بطن میں کئی بچے پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ انسان تو اپنی بطن کے اندر عام طور پر کئی بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ غایہ تجویز کیا ہے، ایک رچرڈ ڈاکن نے کیا ہے، ایک کسی اور فلسفی نے کیا ہے، کہ یہ مختلف احتمالات۔ بہرحال یہ ان کے محض جو ہے وہ معذرتیں ہے اس سوال سے، یہ معذرتانہ جواب ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جواب جس سے دل کو اطمینان ہو، یہ ایتھیزم کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب کہ لا غایہ، ان کے پاس کوئی غایہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر انسانیت کے لیے خوشی کا ضامن اور حقیقی خوشی کا ضامن وہ الحاد نہیں ہو سکتا۔ الحاد حقیقی خوشی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ الٹیمیٹ یا اٹرنل ہیپینس جو ہے وہ انسان کو الحاد کے ذریعے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دائمی خوشی وہ کون دے سکتا ہے؟ اسلام دے سکتا ہے۔ خوشی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ خوشی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں ملے، تو وہ کہے گا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اچھا روزگار ملے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا روزگار کیوں چاہتے ہو؟ کہتا ہے اچھا روزگار اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے سارے حوائج پورے ہوں، میرے گھر بن جائے اور میرے لیے کپڑے ہوں اور میری بیوی ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ سب کچھ مل جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، مجھے راحت و سکون حاصل ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ راحت و سکون کیوں چاہتے ہو؟ راحت و سکون کیوں چاہتے ہو؟ تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے کہ راحت و سکون کیوں چاہتا ہوں، بس راحت و سکون تو ایک اچھی چیز ہے، وہ غایہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ جو روزگار ہے اور اسی طرح دوڑ دھوپ ہے، طالب علم ہے محنت کر رہا ہے اور اسکول پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح تاجر تجارت کر رہا ہے اور زمیندار زمینداری کر رہا ہے، سب کا غایہ ایک ہے کہ ہمیں راحت اور سکون حاصل ہو، تکلیف میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہیپینس ہے اور راحت سکون اور سکون خوشی ہے، اسی کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اب ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے؟ ٹھیک ہے جی، اس دنیا کے اندر ہم کیوں آئے اور ہم یہاں سے کہاں کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بنیادی دو سوال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی دو سوال ہیں، اور ان دو سوالوں کے جواب دیے بغیر انسان کو کبھی بھی راحت اور سکون حاصل نہیں ہوگا، اس کو ہر چیز دنیا کی حاصل ہو جائے۔ کہتا ہے کہ
اس کی ایک مثال سمجھیے کہ انسان مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب دیکھ رہے ہیں، اچانک جو ہے وہ ایک شخص آپ کو بے ہوش کر دیتا ہے کسی ذریعے سے، پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ اچانک کچھ دیر بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ ایک جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاز کے اندر جو اعلیٰ سیٹ ہے وہ بالکل ایسے بیڈ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر آپ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ ادھر ادھر آپ نے دیکھا تو ہر قسم کے انواع و اقسام کے میوے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کی آسائش موجود ہے، اور جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رکوب مرکب سب سے اعلیٰ، اور اسی طرح سیٹ سب سے اعلیٰ، کھانے پینے کی ہر حاجت آپ کی پوری، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہر بات ہے اس کی صورتحال میں آپ بڑے مزوں میں ہیں، آپ بڑے کس میں ہیں؟ مزوں میں ہیں، لیکن اچانک آپ کو ان مزوں کا کوئی احساس نہیں ہوگا، آپ کو پیچھے والا منظر یاد آئے گا کہ میں تو بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا، اور کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے بے ہوش کیا۔ وہ بے ہوش مجھے کیوں کیا، پھر میں یہاں کیسے پہنچا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو بے چین کر دے گی، آپ باوجود اس کے کہ آپ بڑی اچھی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوالات آپ کے سکون کو ختم کریں گی۔ کیا نام ہے، پھلوں کا موجود ہو جانا اور نرم و ملائم بستر کا موجود ہو جانا، جہاز جیسی سواری کا موجود ہونا آپ کے لیے راحت و تسکین کا سبب نہیں بنیں گے جب تک آپ اس اشکال کو کہ میں کیسے یہاں پہنچا، اس اعتراض کا جواب جب تک آپ کو نہیں مل جائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جتنے بھی محنت کریں، ہمارے ضمیر اور فطرت کے اندر یہ سوال ہے کہ ہم کیسے آئے اس دنیا میں، اور آگے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر کس لیے آئے، کیسے نہیں کس لیے آئے، اور کیا نام ہے ہم آگے کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ہم کس لیے آئے، پہلے تو ہم ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو بیان کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک تو کوئی غایہ نہیں ہے انسان کا، کہ انسان اس دنیا کے اندر کیوں آیا، جبکہ اسلام جو ہے وہ اس اعتراض کا جواب انسان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک مصنف نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں اس سے کیا، کہ تم اس بات کو سوچ رہے ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، تم اپنے مزے اڑاؤ، تمہیں جاب مل گئی، تمہارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، پیسہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، گھر موجود ہے، اور گاڑی موجود ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے کہ میں کیوں آیا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جب وہ اپنے بنیادی حوائج کو حاصل کرتا ہے تو وہ فلسفے میں خوض کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یورپ کی حالت دیکھ رہے ہیں، یورپ پہلے دنیا میں ترقی کرنے کی، کاروبار میں ترقی کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی کاروباروں میں ترقی شروع ہوئی اور آسائشیں آئیں تو انہوں نے فلسفہ کے اندر خوض کیا نام ہے خوض کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ یونان کے فلسفوں کو زندہ کر دی، یونان کے فلسفوں کو زندہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ آسائش، اس کو بنیادی حوائج حاصل ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے غایہ کو اور اپنے دنیا کے وجود کو اور ان قسم کے مباحث میں ضرور سوچنے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ہوتا ہے غریب طبقہ، غریب طبقہ کو تو نان شبینہ چاہیے، غریب طبقے کو تو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا ان کے اندر فلسفوں کا شوق نہیں ہوتا، لیکن جتنا معاشرہ آگے بڑھتا رہتا ہے وہ پھر ان فلسفوں کے اندر بحث کرنے شروع کر دیتا ہے۔ آج کل یہ دنیا اسی سٹیج پر پہنچ گئی، بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے جو ہے وہ کاروباروں میں لگے ہوئے تھے اور یورپین، اب جو ہے وہ کس کے اندر سوچ رہے ہیں، فلسفوں کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً ہر دنیا، اسلامی دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہوا تھا، فتوحات ہوئی، ہر طرف سے راحتیں اور سکون آئی، لوگوں نے پھر کیا شروع کر دیا، فلسفے کے اندر خوض شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ کبھی بھی جانور کی طرح نہیں ہے، بلکہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان ضرور اپنے مسیر کو سوچتا ہے، اپنے انجام کو سوچتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگے کی سوچتا ہے کہ یہ میری زندگی ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، میری زندگی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اپنے انجام کو سوچنا یہ انسانی فطرت ہے، جبکہ جانوروں کے اندر انجام کی سوچ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اس کی ایک مثال لے لیجئے، ایک ہی
اس کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر 50 آدمی ہیں، اور 50 آدمیوں کو 10 روٹیاں دے دی جاتی ہے، اور ان کو کہا دیا جاتا ہے کہ یہ 10 روٹیاں تمہارے 10 دن کی خوراک ہے، 10 روٹیاں 10 دن کی کیا ہے؟ خوراک ہے۔ تو یہ انسان اپنے مصیر کو سوچے گا کہ یہ آج کا دن تو پہلا دن ہے، ایسے آگے کتنے دن رہتے ہیں؟ 9 دن رہتے ہیں، یہی 10 روٹیاں ہیں، اگر ہم آج اس کو ابھی کھا لیں تو باقی 10 دن پھر کیا کریں گے؟ انسان سوچے گا، لہٰذا وہ اس کے لیے پلاننگ کرے گا، اور پلاننگ کرے گا کیا کہ روٹیاں جو ہے وہ اس انداز سے تقسیم کرے گا کہ یہ 10 دن تک چل سکیں، برخلاف جانوروں کے۔ اگر جانوروں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے 10 دن کی خوراک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کبھی اس بات کو نہیں سوچیں گے، بلکہ ان کی قوت بہیمیت اور شہوانیت غالب آئے گی، وہ ان 10 کو ایک ہی لحظے میں سب کے سب کھانے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا اسی دن، 10 دن کی تو دور کی بات۔ اس وجہ سے انسانوں کو جانوروں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہ کہو انسانوں پہ کہ آگے کی نہ سوچو، اور یہ انسانوں کو کہو کہ اپنے غائے کو نہ سوچو کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ انسانی فطرت کو مسخ کرنا ہے، انسان کے نیچر کو تبدیل کرنا ہے۔ انسان کبھی بھی انسان کا نیچر تبدیل نہیں ہوتا۔ تم جب بھی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو مشغول رکھو گے اور کہو گے کہ تمہیں مزے حاصل ہیں، یہ کرو وہ کرو، اور تمہیں جو ہے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر لذت کو حاصل کر سکتے ہو، ہر لذت کو انسان حاصل کرنے کے پر مطمئن کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آگے یہ سوال وہ ضرور کرے گا کہ آگے کہاں جانا ہے، آگے کیا ہے، اور کس لیے ہم آئے ہیں۔ لہذا انسان کی راحت اور انسان کی خوشی وہ ان دو جوابوں کے بعد، دو اعتراضوں کے بعد کے جوابوں کے معلوم کرنے سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ ان دو اعتراضوں کے جواب تو بہت سے ملحدین کو نہیں آتے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ وہ ان سوالوں کے جوابات کو نہیں جانتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی خوشی کی مثال جو ہے وہ شراب پیے ہوئے نشے کے اندر آدمی کی خوشی کی طرح ہے۔ جب تک یہ کیا نام ہے، اس کے اندر ہوش نہیں آئے گا اپنی آپ کا، اور آگے کی سوچے گا نہیں بطور ایک نارمل انسان کے، ایک نارمل انسان بنے گا، تو پھر جو ہے اس کے اندر ضرور یہ بے چینی آئے گی۔ اور جب تک یہ انسان نارمل نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، تو اس وقت یہ ہوگا۔ لہذا غیر سنجیدہ اور کمعقل قسم کے لوگ خوش ہوں گے، سنجیدہ انسان کبھی بھی ان اعتراضات کے جوابات کے بغیر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، اور جب بھی آپ اس پر اس سوال کو اٹھائیں گے وہ بے چینی کا شکار ہو جائے گا، وہ بے چینی کا شکار ہو جائے گا جب تک اس سوال کا ایک قابل اطمینان جواب اس کو نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دو سوالات کے جوابات دیے بغیر کیا نام ہے انسانی خوشی اور انسانی لذت حاصل کامل نہیں ہو سکتی، اور انسان نے اسلام نے یہ جو جوابات ہیں بڑے واضح انداز میں دے دیے۔ لماذا نحن ہونا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نحن ہونا للعباد، ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کے لیے ایک غایہ ہے، انسان کے لیے ایک کیا نام ہے مقصود ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور عبادت کا مفہوم اس دنیا کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کا مفہوم نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسجد کے اندر جانا اور سجدہ کرنا صرف نہیں ہے۔ عبادت اسلام کی اصطلاح میں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت کا معنی اطاعت، عبادت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، چاہے وہ احکام نماز و عبادات سے متعلق ہیں، چاہے وہ انسان کی کیا نام ہے فیملی سے متعلق ہے، یعنی جو عائلی زندگی سے متعلق ہے، اور یا جو ہے انسان کے سوشل لائف سے متعلق ہے، یعنی معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، یا اس کی پولیٹیکل لائف سے متعلق ہے، سیاست سے متعلق ہے، یا اس کی جو ہے وہ نظام فوجداری اور کیا نام ہے کرمنل لا وغیرہ سے متعلق ہے۔ ہر چیز کے اندر کس کے کو فالو کرو؟ اسلام کو فالو کرو، دین کو کے پیچھے چلو، اس کو عبادہ کہتے ہیں اسلام کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ لہذا عبادہ اور عبادت یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اسلام کے اندر۔ اور لماذا نحن ہونا، ہم کس لیے آئے ہیں، why we are here، ہم کس لیے آئے ہیں؟ تو ہم آئے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کو قرآن نے فرمایا خلق الموت والحیاۃ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹھیک ہے. اور انسان اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ انسان پھر دوسروں کی عبادت اور اطاعت کرے گا. انسان کو اندر اللہ تعالیٰ نے وہ انقیاد کا مادہ رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے انقیاد کے لیے. تو اگر وہ اللہ کی انقیاد کو قبول نہیں کرے گا تو وہ پھر دوسرے خداؤں کے پیچھے چلے گا. اور دوسرے خداؤں سے کیا مراد ہے؟ دوسرے خداؤں سے اس عصر کے خدا الگ ہیں، پرانے زمانے کے خدا الگ تھے. پرانے زمانے میں لوگ بتوں اور مورتیوں کو پوجتے تھے. اس زمانے کے اندر جو ہے لوگوں نے کس کو پوجنا شروع کیا ہے؟ پولیٹیکل نظاموں کو پوجنا شروع کیا اور اپنے سماج کو پوجنا شروع کیا. ہر انسان جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی. آپ کو اگر میں کہوں کہ جی آپ یہ اس طرح کا لباس کیوں پہنے ہوئے نہیں ہے، ہم اس طرح کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ کپڑے ہم اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے لوگ ان کپڑوں کو پسند کرتے ہیں. اس کے برخلاف اگر میں دوسرے کپڑے پہن کر آپ کے درمیان آؤں، آپ کو برا لگے گا، تو آپ کے برا لگنے کی وجہ سے میں ان کپڑوں کو نہیں پہنتا. تو یہ اطاعت ہے نا. مانن کیا ہے؟ اطاعت ہے. مانن جو ہے وہ میں آپ ہی کی اطاعت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہر انسان جو ہے جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹتا ہے تو وہ ضرور نہ بالضرور یا اپنے معاشرے کے پیچھے چلتا ہے یا کسی فلسفے کے پیچھے چلتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وہ کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. لہذا ہمیں جو اسلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے کہ تم کس کے پیچھے چلو؟ اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے حکموں کے پیچھے چلو. اطاعت کس کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی تمہارا جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصود ہے. اور یہ تو ہو گیا جناب پہلے اعتراض کا جواب، پہلے اشکال کا جواب. دوسرا اشکال یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایتھیسٹک ورلڈ ویو پہلے ہم بیان کر چکے. ان کے نزدیک تو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ فلسفیکل نیچرلزم پر مبنی ہے. فلسفیکل نیچرلزم ہر ماورائے حس چیز کی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے، اگرچہ وہ اس انکار میں حق بجانب نہیں ہے. وہ عدم علم کو علم قرار دیے ہوئے ہے، علم العدم قرار دیے ہوئے ہے. آخرت کو فلسفہ اور نیچرلزم سمجھتی نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کا انکار کرتی ہے. حالانکہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ عدم علم کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ وہ شے نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سائنس یا فلسفے کا اس بات کو بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عدم علم کو مستلزم ہے علم العدم کو. حالانکہ یہ ایک مغالطہ ہے جس پر ہمارے علماء نے تنبیہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. لہٰذا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہیں بس کہیں بھی نہیں جا رہے، ختم ہی ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ختم ہونے والے. جبکہ اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام کہتے ہیں کہ تم اس دنیا سے جاؤ گے اور پھر وہاں پر جو ہے تمہارے لیے خوشیاں ہوں گی یا عذاب ہوں گے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن فمنہم شقی و سعید. ٹھیک ہے جی. کل شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے. پھر وہ شقی اور سعید کس بنیاد پر ہوں گے؟ وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے چلنے والے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سعید ہوں گے. اور جو اس کے حکم سے انکار کرنے والے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ شقی ہوں گے. تو شقی اور سعید کی تقسیم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سعداء کو نوازیں گے. اور یہ جو اشقیاء ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. لہٰذا ہم اسلام متعین کرتا ہے کہ ویئر آر وی گوئنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک نئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور اس نئی دنیا کے اندر جو ہے یہ انسانی بدن دوبارہ زندہ ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. پرانے فلسفی اس کو مانتے تھے، پرانے فلسفی آخرت کو مانتے تھے، لیکن معاد جسمانی کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان کے موت کے بعد جو ہے وہ حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہوگا، اور حساب و کتاب کے مرحلے کو انہوں نے اپنی ایک تعویل کی جو ہمارے نزدیک کفر و زندقہ ہے، لیکن فی نفسی وہ اس کو مانتے تھے
کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے آگے بھی کچھ ہے، لہٰذا وہ انسان کی روح کی بقا کے قائل تھے، اور انسانی روح جو ہے وہ جو دنیا کے اندر علوم حاصل کیے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں، ان علوم اور اچھے کاموں کے استحضار سے خوش ہوگی، یہ جنت ہے۔ اور بری روح جس نے برا کیا ہے، جہالت کے اندر رہی ہے اور حقائق کا انکار کیا ہے، وہ جب اس دنیا سے اس کا بدن ختم ہو جائے گا تو وہ روح باقی رہ جائے گی، وہ اپنے اس غلط عقائد کا احساس کرے گی، وہ روح، ٹھیک ہے جی، اپنی جہالتوں کو دیکھے گی تو اس کی وجہ سے اس میں کیا آئے گا، عذاب میں مبتلا ہوگی۔ تو پرانے فلسفی تو اس کو مانتے تھے کہ عذاب موت کے بعد عذاب بھی ہے اور نعیم بھی ہے، لیکن یہ جو جدید فلاسفہ ہے یا جدید نیچرلسٹ فلسفہ ہے، یہ نیچرلسٹ فلسفہ آخرت کا کوئی تصور نہیں رکھتا، لہذا ان کے نزدیک انسان جو ہے بس محض ایک اتفاق ہے، اور اس کا اقرار خود کیا نام ہے رچرڈ ڈاکن نے اپنی ایک تصنیف میں کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ہم دنیا کو محض ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریشنل چیز ہے، کہ یہ نو ڈیزائن، ہم دنیا کے بارے میں کسی ڈیزائننگ کے قائل نہیں ہیں۔ پہلے ہم نے اس پر بحث کی تھی الضبط الدقیق، جس کو ہماری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک انتظام کے ساتھ اور ایک باریک بینی کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، وہیں طور کہ وہ انسان کے رہنے کے قابل ہو گئی ہے۔ لیکن ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ ایٹ دا باٹم نو ڈیزائن، نو پرپز، نو ایول اینڈ نو گڈ، دنیا کے اندر کوئی نیکی، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بھی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ اخلاقیات کے بارے میں کس چیز کے قائل ہیں، ایبسولوٹ ریالٹی کے قائل نہیں ہے، اخلاقیات کے آبجیکٹو ہونے کے قائل نہیں ہے۔ یہ اخلاقیات کو کیا سمجھتے ہیں؟ سبجیکٹو سمجھتے ہیں، کہ یہ انفرادی خیالات پر مبنی ہے، لہذا کوئی حقیقی برائی یا کوئی حقیقی نیکی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے، لہذا زنا بری چیز ہے۔ کہتے یہ آپ کا خیال ہے کہ بری چیز ہے، ہمارے نزدیک یہ بری چیز نہیں بلکہ یہ ہونی چاہیے، لہذا یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حق سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نو ایول اینڈ نو گڈ، نتھنگ بٹ بلائنڈ پیٹیلیس انڈیفرنس، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اندھی قسم کی بے رحم کی لاابالی ہے، کہ جس کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا بن گیا اور کون کیا رہا، لہذا جو انسان بھی اس دنیا کے اندر رہنا چاہے، جس طرح رہنا چاہے، بس ان کو کیا نام ہے گنجائش، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ایتھیسٹ کیا نام ہے ورلڈ ویو ہے، اس کی بنا پر انسان کو کوئی بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی فطری اعتبار سے ان سوالات کے مقنع جوابات چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے یہ جو جوابات ہیں ایتھیسٹک ورلڈ ویو کے، یہ تو عدم علم ہے، یہ تو کیا ہے؟ عدم علم ہے، اور عدم علم تو اظہار عدم جہالت ہے، اور جہالت سے کہ میں نہیں جانتا، یہی تو انسان کی حرص کو بڑھاتا ہے، یہ انسان کی حرص کو ختم نہیں کرتا۔ اور جو مذاہب اور ادیان نے تعلیم دی ہے وہ حقیقی جواب ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ کیا نام ہے جب آپ دنیا کے لیے اللہ ایک خالق کو مانتے ہیں تو وہ دنیا کا جو خالق ہے وہ جس طرح تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے اسی طرح تمہارے دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے بار بار بیان کیا کہ یبدی و یعید، اللہ مبدی بھی ہے اور اللہ معید بھی ہے، تو جو مبدی ہو سکتا ہے وہ معید بھی ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مثال پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت نے اقتصاد فی الاعتقاد کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ساری دنیا کے انسان یہ مانتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ آئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا نے بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جو واقعی ان کی تصدیق کرتی تھی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ لہٰذا پوری متبدل دنیا کے اندر ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا، یہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اکثریت دنیا کی، بلکہ 90% دنیا والے وہ یہی کہیں گے، 90% سے بھی زیادہ، کہ آئے تھے کچھ لوگ، ایسے لوگ تھے، اور پھر ان لوگوں نے ایسے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی تھی جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد، اس زندگی سے جانے کے بعد
اگلے جہان میں ایک اور زندگی ہوگی اور پھر وہاں پر جو ہے وہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے، یہ امام غزالی کی مثال ہے، بڑی بہترین مثال ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے، بازار کی طرف گیا، جب بازار سے واپس آیا تو اس کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک درندہ گھس کر گیا ہے، ایک درندہ گھس گیا ہے اور تم اس طرح نہ جاؤ بلکہ اپنے ساتھ کچھ اسلحہ لے لو تاکہ اس درندے کو ختم کر سکو۔ اس نے دیکھا کہ درندہ اس ہمارے علاقے میں موجود ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کہا کہ ہاں درندہ تو ہو سکتا ہے کوئی کیا نام ہے شرمخ کو کیا کہتے ہیں، بیڑیا جو ہے وہ آ گیا ہو، ٹھیک ہے جی، یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہو، یہ تو ممکن ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ سچ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اتنے لوگ تو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، ممکن بھی ہے۔ لہٰذا اگر وہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے بغیر اسلحہ لیے اور اپنی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے گھر میں گھستا ہے تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ جب درندے کا آنا اس علاقے میں ممکن ہے اور جب سارے لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہو گیا ہے اور ایک بڑی جماعت دے رہی ہے جن کا بظاہر سچا ہونا بھی ممکن ہے، ظاہر سچا ہونا بھی کیا ہے، غالب و ظن ہے، اور کیا نام ہے، ظن غالب ہے کہ یہ جو ہے سچے ہیں، تو اس کے باوجود اندر گھس جانا بغیر اسلحہ لیے ہوئے یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جائے، اگر یہ ان کو جھوٹا سمجھے اور ان کو جھوٹا سمجھ کر اندر گھس جائے اور آدمی آگے بھیڑیا کڑا ہو اور وہ اس پر حملہ کر لے تو یہ اس اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ تم جب یہاں سے جاؤ گے تو آگے تم سے سوال ہوگا، جواب ہوگا، تم سے تمہارے کیے ہوئے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور یہ ممکن بھی ہے کیونکہ اس دنیا کا جب پیدا کرنے والا ہے اور اس نے ہمیں پہلی مرتبہ زندگی دی ہے تو دوبارہ بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ جب دوبارہ زندگی حیز امکان میں ہے اور خبر دینے والے بھی بظاہر سچے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور بغیر تیاری کے وہاں نہ گھسے۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ بغیر تیاری کے گھستا ہے تو یہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو کوئی عقل مند انسان نہیں کہے گا۔ لہٰذا انسان کی انسانیت اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کر کے جائے۔ بس جی ہاں۔